جناب پروفیسر عبداللہ جسرا صاحب، پرنسپل لیڈز کالج جنڈا والا، ہماری اس تقریب کے چیف گیسٹ ہیں. میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کا ویلکم کیجیے بھرپور تالیوں کے ساتھ. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں پنجاب کالج قائد آباد میں 2 سال جناب کی زیر سایہ تعلیم حاصل کرتا رہا، اور صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ ہمارے فیملی ریلیشنز بھی بن گئے. بہت ہی شفیق انسان، بہت ہی پیار کرنے والے. لاسٹ ٹائم اس محلے میں جب آئے تھے تو میری والدہ کی فاتحہ خوانی پہ آئے. جس کا نام عزت، بڑائی اور پاکیزگی والا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وأصیلا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پہ، جو اس کائنات کے محسن، جو اس کائنات کے لیڈر اور جو اس کائنات کے راہبر ہیں، اور جن کے نام سے ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے، اور جن کی محبت ہماری رگوں میں خون بن کے دوڑتی ہے. وہ جس نے اسلوب سکھایا انسانوں کو جینے کا، وہ جس نے اسلوب سکھایا انسانوں کو جینے کا، اپنا قائد، اپنا رہبر ہے سالار مدینے کا. اس کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں جناب پروفیسر ظفر الحق بندیالوی صاحب کا، پیر احسان الحق صاحب کا، جناب انوار الحق صاحب کا، اور انتہائی عزیز سعد نصر کا، جناب اختر محمود صاحب کا، جن کا ساتھ بھائیوں جیسا رشتہ ہے، اور انتہائی عزیز سراج جو میرا بیٹا بھی ہے اور جو آپ کے سامنے بندیال سے کھڑا مجھے دعوت بھی دے رہا ہے. میں چند منٹ آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی ہر مشکل آسان پڑھا کر. لاریب تیری روح کو تسکین دے گا، تو فرصت کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھ کو جینے کا سلیقہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. تجھے شکریہ آپ کا. تجھے پڑھنے کو اور کچھ نہ ملے تو، تجھے پڑھنے کو اور کچھ نہ ملے تو، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. شہین گھونسلے میں واپس آیا تھا، بچے کبھی آج تک گرے نہیں ہیں. یہ شہینوں کی روایت نہیں ہے. پھر خیال آیا کہ بچہ اڑ گیا ہوگا، اس خیال کو بھی رد کر دیا، اس لیے کہ شہینوں کے بچے بغیر اجازت کے اڑان نہیں کرتے. پھر خیال آیا دشمن نے اٹھایا ہوگا، تو دشمن کا نام آتی اس نے سوچا کہ وہ تو گدھ ایک بدترین دشمن ہے، اسی نے اٹھایا ہوگا. اڑان بھری اور گدھ کے گھونسلے میں پہنچا تو دیکھا کہ اس کے بچے کو گدھ مار رہی ہے اور مجبور کر رہی ہے کہ مردہ گوشت کھائیں. اور وہ بچہ بار بار ایک ہی بات کر رہا ہے کہ میرے باپ، میرے گرو اور میرے ٹیچر نے مجھے یہ نہیں سکھایا کہ میں حرام گوشت یا مردہ گوشت کھاؤں، لہذا میں نہیں کھا سکتا. یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آج جس جگہ پہ میں کھڑا ہوں اور آپ بیٹھے ہیں، آپ بطور والد بیٹھے ہیں اور میں بطور ٹیچر کھڑا ہوں، کبھی ہمارے آپ کے ہاں پلنے والا بچہ اور میرے ہاں پڑھنے والا بچہ کبھی ہمیں آ کے کوئی بتائے کہ فلاں آپ کے اسٹوڈنٹ نے ڈاکہ مار دیا یا رشوت لے لی، یا کوئی والد یہ کہے کہ جس کو میں نے پالا ہے وہ بددیانتی نہیں کر سکتا. اور کوئی ٹیچر کا اسٹوڈنٹ جب اس کو لاکھوں کی آفر ہو اور وہ کھڑے ہو کے کہے کہ نہیں میرے استاد اور میرے گرو نے مجھے یہ نہیں سکھایا تھا لہذا میں نہیں کر سکتا. کاش ایسے ادارے، ایسے والدین اور ایسے اساتذہ ہوتے میرے اور آپ کے پاس.
اور ایسا ہی کوئی ادارہ یہاں بندیال میں بنتا تو ہم سب کہتے کہ یہ آنے والا مستقبل شاندار ہوگا، اور میری امید بھی ہے اور میری خواہش بھی ہے اور میری آرزو بھی ہے اسی لوگ تیار کریں، وہ بھلے کتنی تھوڑے کیوں نہ ہوں، رزق تو میرا رب دیتا ہے۔ مجھے 22 سال بعد یہ سمجھ آئی کہ اگر کسی انسان کی زندگی بدل ڈالو گے تو وہ تمہاری آخرت کی نجات کے لیے بھی کافی ہے، ورنہ ڈگریاں اٹھا کے پھرنے والے تو گلیوں میں اتنے ہیں جن کا آپ حساب ہی نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک اچھا انسان، کوئی ایک اچھا بیٹا، کوئی ایک اچھا اسٹوڈنٹ اور کوئی ایک اچھا شہری پیدا کر دینا میرے اور آپ کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں ہوگا۔ ٹیچر کلاس پڑھا رہا تھا اور سامنے بیٹھے ہوئے بچے سے پوچھا بیٹا عمر کتنی ہے؟ بیٹے نے بتایا کہ سر عمر تو میری 17 سال ہے۔ ٹیچر نے کہا اچھا بیٹا 17 سال میں محمد بن قاسم کیا کر رہا تھا؟ اس نے کہا سر وہ تو سندھ اور ہندوستان کو فتح کر رہا تھا۔ تو دوسرے سے پوچھا بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو بیٹے نے بتایا کہ سر میری عمر تو 19 سال ہے۔ کہا سکندر اعظم کیا کر رہا تھا؟ کہا آدھی دنیا فتح کر رہا تھا 19 سال میں۔ تو کہا آپ میرے سامنے بیٹھے ہو 19 اور 17 سال کے اور وہ دنیا فتح کر رہے تھے۔ اگر کسی بھی علاقے کی ترقی ہونی ہے تو وہ تعلیم سے ہونی ہے، وہ تعلیم کے بغیر کوئی اور ذریعہ، آپ ہزاروں فیکٹریاں لگا لے آپ کا علاقہ ترقی نہیں کرے گا۔ اگر تعلیمی ادارے کھلیں گے تو علاقہ ترقی کرے گا، اور اس کو میں نے دیکھا ہے۔ میں 2-4 جگہوں پہ یہ بات کی تو کبھی کبھی ساتھ والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں پیلو وینس سے ہوں، اور جب ہم پڑھتے تھے کوئی پوچھتا تھا کہ کہاں سے ہو، ہم بتاتے تھے پیلو وینس سے ہیں، تو لوگ کہتے تھے کملی وینس۔ یہ بالکل سیدھی بات ہے، آپ نے ناراض ہو جاتے۔ ہمیں کوئی پوری پیلو وینس بھی نہیں کہتا تھا، کملی وینس کہتا تھا۔ اور آج ہم لوگوں کو بتاتے ہیں پیلو وینس ہے تو وہ کہتے ہیں لینڈ آف ججز، لینڈ آف آفیسرز۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ صرف 10 سال کے اندر ایجوکیشن کے ذریعے ہم نے اپنے پورے گاؤں کا تعارف بدل دیا، پورے گاؤں کے فیس کو بدل دیا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گاؤں کا فیس بدلے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا علاقہ ترقی کرے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ معاشرے میں آپ کے علاقے کا نام ہو، تو ایک ہی راستہ ہے تعلیم، اور اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ادارے جو ویژن کے تحت کھلے، ادارے جن کی پشت پہ ایک ویژن ہو، ایک خیال ہو، اور جو بچوں کو سدھارنا چاہتے ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ سب سے زیادہ نوجوان 70% پاکستان میں ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اتنے نوجوان نہیں ہیں جتنے پاکستان۔ آپ کی گلیاں اور آپ کے محلے بچوں اور نوجوانوں سے بھرے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ڈھنگ کا ادارہ ہی نہیں ملتا۔ بدقسمتی یہ ہے، کل میں ایک ادارے میں گیا تو میں نے کہا ہیڈ ماسٹر صاحب ہم تو بچوں کو یہ سکھاتے ہیں جب آتے ہیں کہ بیٹا چند لفظ پڑھ لے، چند ٹکے کما لو گے۔ یہی والد صبح جاتے ہوئے سمجھاتا ہے کہ بیٹا تھوڑا سا پڑھ لیں کوئی نوکری مل جائے گی۔ ہم تو پیدا ہی نوکر اور سکوں والے کر رہے ہیں، ہم تو انسان پیدا ہی نہیں کر رہے ہیں۔ اور معاشرے کو انسانوں کی ضرورت ہے۔ چراغ جلے نہ جلے یہ ہوا کا مسئلہ ہے، چراغ جلے یا نہ جلے یہ ہوا کا مسئلہ ہے۔ ہم حریف شب رہیں گے یہ انا کا مسئلہ ہے۔ ہم ان اندھیروں کے، ہم جہالت کے دشمن ہیں اور انشاءاللہ دشمن رہیں گے۔ کوئی بندیال میں سکول کھلتا ہے، کوئی کسی اور جگہ پہ کھلتا ہے، اللہ گواہ یہی سمجھتے ہیں یہ ہمارا کام کر رہے ہیں۔ اور یہی آپ جانتے ہیں، میں آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئے تھے تو معاشرہ قبائل کے اندر تقسیم تھا، اور آپ نے آ کے سب سے پہلا کام جو مکہ کے اندر جو انتہائی مشکل ترین حالات تھے، ارقم صحابی کے گھر سکول بنایا تھا، اور مدینہ ہجرت کے بعد جو مسجد نبوی کے ساتھ پہلا کام کیا تھا وہ سکول بنایا تھا۔ چار غلبے ہوتے ہیں، یہاں لکھے پڑے لوگ بیٹھے ہیں۔ ایک تہذیب کا غلبہ ہوتا ہے
کہ آپ کی تہذیب غالب آ جائے، لوگ آپ کی طرح لباس پہنے، لوگ آپ کی طرح جئیں، لوگ آپ کی طرح رہنا چاہیں۔ دوسرا غلبہ ہوتا ہے یہ جو فوجی غلبہ ہوتا ہے، طاقت آپ کے پاس آ جائے۔ چوتھا غلبہ ہوتا ہے کہ معاشی غلبہ، معیشت آپ کے قبضے میں ہو، آپ کا سکہ دنیا کے اندر چلے۔ اور یہ سارے کس سے جڑے ہیں؟ وہ علمی غلبے سے جڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے قبائل کے اندر سب سے پہلے علمی غلبہ حاصل کیا تھا، پھر سیاسی غلبہ بھی حاصل ہو گیا، معاشی غلبہ حاصل ہو گیا اور تہذیبی غلبہ بھی حاصل ہو گیا۔ آج بھی اگر یہ امت اور یہ قوم چاہتی ہے کہ دنیا کے اندر ہمارا نام ہو تو ہمیں علمی غلبہ حاصل کرنا پڑے گا، اور علم وہ جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی ذات تک رسائی تھے، وہ علم قطعاً نہیں جو ہمیں ان سے دور کرتے۔ یہ طے شدہ بات ہے، علم ایک ہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول جتنا جدید ہو جائے، لیکن وہ جوڑے کہاں سے، ہمارے سروں کو کہاں سے ملائے۔ وہ اقبال نے کہا تھا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب پر نکار، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہم قوم رسول ہاشمی ہیں، اور مجھے یقین ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اگر سعد نصر بھائی نے اس تعلیمی ادارے کی بنیاد کے اندر یہ شامل کر لیا کہ ہم بچوں کی تربیت کریں گے، ہم بچوں کو تعلیم دیں گے اور اچھی تعلیم دیں گے، میں یقین سے کہتا ہوں اللہ ان کو رزق بھی دے گا۔ یہ جو پھل ہے نا، یہ درختوں کو نہیں لگتے، یہ دراصل تو نیتوں کو لگتے ہیں۔ آپ جس نیت سے پڑھاتے ہو وہ اللہ تعالیٰ پھل ضرور لگاتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق کو بھی فراخ کرے گا اور ان کے ذریعے ایک نسل بندیال کو دے گا جو بندیال کو نہیں پورے علاقے کے مقدر کو بدلے گی۔ میری خواہش ہے، میری امید ہے، میری آرزو ہے، میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں کہ آپ نے بہت توجہ سے سنا ہے۔ مجھے ایک اور تقریب میں جانا ہے اور میں نے ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ مجھے پہلے بات کرنے دی۔ میری خواہش تھی میں ان بچوں کو دیکھوں، یہ جتنی تماش یہ بچے آئے ہیں، اور یہاں ایک بچہ سٹیج سیکٹری تھا، یقین کریں میرا جی چاہتا تھا میں اٹھ کے اس کا ماتھا چوم۔ اصل میں آپ سمجھتے نہیں ہیں، نمبر بڑے نہیں بناتے، ڈگریاں بھی بڑی نہیں بناتی، ٹاپر نہیں، لیڈر بناؤ بچوں کو۔ لیڈر کامیاب ہوتے ہیں، ٹاپر کامیاب نہیں ہوتے۔ ٹاپر لیڈرز کے نیچے بیٹھ کے ان کے لیے رزق کماتے ہیں، اور یہ ٹاپر بنانے کا منصوبہ ہے جو سٹیج پہ آتے ہیں، جو بولتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، ان کو اعتماد حاصل ہوتا ہے، اور اعتماد کا متبادل کوئی ڈگری نہیں ہو سکتی، اعتماد کا متبادل ہی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے گزار دی ہے فقیری میں زندگی، ہم نے گزار دی ہے فقیری میں زندگی، لیکن ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ ہم نے گزار دی ہے فقیری میں زندگی، لیکن ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ خون دل جلا کے دی ہے زمانے کو روشنی۔ شکریہ آپ کی داد کا، یہی اہل ذوق لوگ بیٹھے ہوں تو ہم نے گزار دی ہے فقیری میں زندگی، لیکن ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ خون دل جلا کے دی ہے زمانے کو روشنی، جگنو پکڑ کے اجالا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گاؤں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی بستی کو سلامت رکھے، اور اللہ آپ کی بستی سے بڑے لوگ پیدا کرے جو میرے ملت کے مقدر کو بھی بدلیں، جو میرے ملک کو بھی بدلیں، اور جو امت مسلمہ کے لیے بھی سینہ تان کے کھڑے ہوں، جو قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہے گا راستہ وہیں سے نکلے گا۔ یہ سعد بھائی کے لیے پریشان نہیں ہونا، جہاں سے چاہیں گے انشاءاللہ راستہ وہیں سے نکلے گا۔ جو قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہے گا راستہ وہیں سے نکلے گا۔ او اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ السلام، آپ کا بہت